ہیلو فرینڈس، اس ویڈیو میں ہم جان پیٹر کی لکھی گئی ایک نظم اے ٹیل آف ٹو سٹیز یعنی دو شہروں کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ دوستو، جنگ عظیم دوم جو کہ 1939 سے 1945 تک جاری رہی، اس کے دوران امریکہ نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے خوفناک بم کا استعمال کیا جس کی تباہی کا اندازہ شاید خود امریکہ کو بھی نہیں تھا۔ وہ بم تھا ایٹم بم۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ کی فضائیہ نے پہلا ایٹم بم جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ امریکہ کا مقصد جاپان کو بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرانا تھا، اور اس چکر میں اس نے 6 اگست کے دن چند ہی منٹوں میں ہزاروں خاندانوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس بم کی وجہ سے 60,000 سے 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ٹھیک 3 دن بعد اسی طرح کا ایک اور بم جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر بھی گرایا گیا، اور اس بار 40,000 افراد کو چند لمحوں میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شاعر اس ہولناک حادثے کو اس نظم میں بیان کر رہا ہے، مگر شاعر پر امید بھی ہے کہ ان ساری تباہ کاریوں کے بعد بھی یہ شہر اٹھے گا اور اس سے زیادہ عظمت حاصل کرے گا۔ اس نظم میں 6 سٹینزاز ہیں اور اس کی رائمنگ سکیم AABB ہے۔ چلیے نظم شروع کرتے ہیں۔ In the storms of the shrills of arms, smoke and the drills, all were scarred, burnt and afraid, powerless and helpless were they made. چیخوں کے طوفان میں، فوجی دستوں، فوجی مشقوں اور دھوئیں کے طوفان میں تمام لوگ زخمی، جلے ہوئے اور خوفزدہ تھے۔ انہیں آپاہج اور بیکار بنا دیا گیا تھا۔ Woeful were all the hills, wasteful were all the grills, none to share their moans, none to lessen their groans. تمام پہاڑیوں پر اداسی چھائی ہوئی تھی، تمام چولہے بیکار ہو چکے تھے، ان کی چیخوں میں شامل ہونے والا کوئی نہیں تھا، ان کی آہو زاری کم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ The flowers, flavors, all smashed, burnt, crushed and all dashed, and all passed through the grind, leaving there nothing behind. پھول، خوشبو، سب کچھ تباہ ہو گیا، جل گئے، کچلے گئے اور سب کچھ پاش پاش ہو گیا، اور سب لوگ اس چکی میں پس گئے اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ No eye could look the explosion that took the lives of 2 glories in the moments of furies. کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ دھماکہ جو 2 عظیم شہروں کی زندگیاں انتقامی کارروائیوں کے لمحوں میں لے گیا، یعنی کہ بدلہ لینے کی آگ میں 2 عظیم شہر جل کر راکھ ہو گئے۔ All was done by a nation who in her wild passion cared not for the human rights nor saved them from deadly fights. یہ تمام ایک قوم کا کام تھا، یعنی امریکہ کا، جس نے انتقامی جذبے میں اندھا ہو کر انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی انہیں مہلک جھگڑوں سے دور رکھا۔ دوستو، جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا اور امریکہ اسی وجہ سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور وہ اس انتقامی کارروائی میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے شیر خوار بچوں، بوڑھوں اور گھر بیٹھے خواتین تک کو بھی نہ چھوڑا۔ But how much great were they who bore the pains of black day. Ashes are not merely the waste, they can really create the great. مگر وہ لوگ کتنے عظیم تھے جنہوں نے اس سیاہ دن کی تکلیفیں برداشت کیں۔ راکھ محض بیکار چیز نہیں ہے، اس سے عظیم چیزیں بھی تخلیق ہو سکتی ہیں۔ آخر میں شاعر پرعزم اور پر امید ہے کہ یہ تباہی ان لوگوں کے حوصلے کو نہیں ہرا سکتی، اور یہ لوگ گرے ضرور ہیں مگر زور سے اٹھیں گے اور اس سے بھی عظیم بن جائیں گے۔ یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔